صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جب یہاں پر آیا میں نے یہ سب کچھ دیکھا واپس، وہ بیک سٹیج، یہ مائک، یہ سٹیج، پیپل سیٹنگ ان فرنٹ آف می، وہی ہال. مجھے یہ پیچھے لے گیا تھوڑا سا. when I used to be a singer, I used to visit the countries امریکہ، کینیڈا، لندن بھی ایک دفعہ آنا ہوا. وہاں پر ہالس ہوتے تھے، اسی طرح مائک ہوتا تھا میرے پاس، سٹیج ہوتا تھا، بیک سٹیج فینس، کراؤڈ اسکریم کرتے تھے، روتے تھے چھونے کے لیے. I was the reason کہ میری وجہ سے وہ آوازیں ان ہالس میں گونجتی تھی جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں. آج ایک خواہش میرے دل میں ہے، میں سوچ رہا تھا اس کے بارے میں، کاش آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں، میرا ساتھ دیں گے تھوڑا سا. خواہش یہ ہے، میں چاہتا ہوں I was the reason just because of me ان ہالس میں اللہ کی ناپسندیدہ آوازیں گونجتی تھی. I want to become a reason کہ میری وجہ سے آج یہ ہال اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے. مل کے ذکر اللہ کرتے ہیں، اذکر اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ اللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. یہ ہمارے دل میں فکر آخرت، موت کی یاد، پریپریشن فار دی آفٹر لائف، یہ ہمیں سوچ دعوت اسلامی دیتی ہے الحمدللہ. سیکنڈ ورلڈ ٹور تھا، میں بھی واپس جا رہا تھا، میری شوز کا سلسلہ کنٹینیو تھا، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے درس میں بیٹھا، درس سنا، ایسا ایسا مدنی ماحول کے قریب آیا. لانگ سٹوری شارٹ، مختصراً عرض کرتا ہوں، مدنی ماحول کے قریب آیا. الحمدللہ وہ جب قریب آتا گیا تو ایک دن I was sleeping اور I had this dream. I saw myself dead. I saw my dead body. کوئی میرے باڈی کو غسل دے رہا تھا. I was sitting all alone. Nobody was with me. کوئی فین نہیں، کوئی فرینڈس نہیں، کوئی دولت نہیں. Because I was running after the money. I was running after the popularity. But when I was sitting there in my dream, کچھ بھی میرے ساتھ نہیں تھا. تو I was like یار یہ کیا کر کے آ گیا میں دنیا میں؟ تو سب کچھ وہیں پر رہ گیا دنیا میں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس وقت ایسی بے بسی کا عالم تھا، I could do nothing. وہاں پر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا because I was dead. I did not have any اختیارات which I had in this world before. بہرحال وہ ڈریم اور بھی کچھ تھا اس میں. But when I woke up in the morning, it seemed as if I got a new life. Allah Azza wa Jal had given me a new life. I thought کہ میں واقعی مر چکا تھا. I was really dead. لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو it seemed as if He showed me those things, the life of barzakh, which is going to happen to me and which is going to happen to all of us. All of us are going to be dead one day. اس نے مجھے دکھایا اور واپس بھیج دیا الحمدللہ. پھر I saw بکشمکش میں تھا، اب میں کیا کروں، but I had to leave. پھر الحمدللہ مجھے ایک اور خواب آیا اور میں نے خواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالی کی زیارت کی. باپا I saw باپا، like مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد مدنی ماحول کی اور قریب آتا گیا، حتیٰ کہ درس سنتے سنتے I used to sit with the people جو درس دیا کرتے تھے.
جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل کی آخرت کی آفٹر لائف کی باتیں بتایا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. الحمدللہ وہ درس دیتے دیتے جلدی ہی ایک ایسا وقت آ گیا کہ میں درس دینے والا بن گیا. الحمدللہ یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ تو ہے، ایون آئی نیو that I'm gonna die one day، لیکن پھر بھی I wanted to be a pop star. I wanted to be popular. I wanted to earn money. بہت سارا پیسہ ہو، ساری فیسلٹیز ہو میرے پاس، ایک بہت بڑا اسٹار بن جاؤ. مجھے بھی پتا تھا مرنا ہے، ہم سب کو پتا ہے مرنا ہے. nobody can deny، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. everyone knows. لیکن ہم پھر بھی چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اس موت کی معرفت نہیں مل پاتی. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی، ہمارے اور اجتماعات بھی ہو، وہاں بھی میں نے عرض کی الحمدللہ دعوت اسلامی وہ مدنی ماحول ہے. جب ہم اس مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں، when you come close to this مدنی ماحول، الحمدللہ it becomes easier، آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے گناہ کو چھوڑنا. الحمدللہ just because of this نسبت with the ولی of اللہ عز و جل، امیر علیہ سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی ہے، اور ان سے نسبت کی برکت سے الحمدللہ it becomes easier for us کہ ہم گناہ سے بچیں. اٹ بیکمز ایزیئر فار اس کہ ہم نیکیاں کریں. الحمدللہ مدنی انعامات، جب ہم مدنی انعامات فل کرتے ہیں، کل تک جو کام ہمارے لیے مشکل تھا، آج الحمدللہ اس مدنی انعامات فل کرنے کی برکت سے وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اور یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں کر رہا ہوں، وی کی ناٹ انڈرسٹینڈ انٹل انلیس وی ڈو اٹ آور سیلفس، جب تک ہم خود اس کو کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. دعا گے تجھ سے دل ایسا لگا دے، دعا گے تجھ سے دل ایسا لگا دے. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. What we get in this مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی. دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول. راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی اصل اللہ عز و جل کا خوف ہے. مدنی ماحول الحمدللہ اس کے ذریعے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ملتا ہے. الحمدللہ دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، تو آب نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی، تو آب نمازی ہے دیتا نمازی. خدا کے کرم سے
بنا مدنی ماحول، خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ اے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی، اے اسلامی بہنوں تمہارے لیے بھی، سنو ہے بہت کام کا مدنی ماحول، سنو ہے بہت کام کا مدنی ماحول، قیامت تلک یا الہی سلامت، قیامت تلک یا الہی سلامت۔ Let's say Amin when I'm done with it. قیامت تلک یا الہی سلامت، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول، رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باپا کی ایک بہت پیارا کلام ہے، اس کو انگلش پہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو اس کے چند شعر انشاءاللہ ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ اردو بہت زیادہ کچھ آسان ہو جائے تھوڑا سا، میں بھی ٹرائی کروں گا، میری لینگویج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، wish I was lost and dead in the desert of Taiba, and I would be buried in Baqi. Wish I was lost and dead in the desert of Taiba, and I would be buried in Baqi. اس سے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں اور آمین بھی کہتے ہیں۔ Wish I was lost and dead in the desert of Taiba, and I would be buried in Baqi. I dream that when I see Gumbad Khazra, I dream that when I see Gumbad Khazra, wish I could fall to the ground, tremble there till death got to me. Wish I was lost and dead in the desert of Taiba, and I would be buried in Baqi. He's the one who loves the ummah, who loves the ummah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. My dear Islamic brothers, there are many blessings in reciting Durood Pak upon the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. The Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam is reported to have said that if a person recites Durood Pak upon me just 3 times during the day and 3 times during the night with love and devotion, it will become incumbent upon Allah Azza wa Jal to forgive all the sins that that person has committed during the day and all the sins that that person has committed during the night. Sallu ala al-Habib. We're running a little bit late on the jadwal, so we've shortened this slot. And I've been asked to briefly, very, very briefly, introduce Dawat Islami to you in the UK. Many of you are here from different areas of the UK, but because you're from different areas, you do not really know what's going on in the other areas as well. And also our viewers are here that are watching us on Madani channel right now, and to give them a brief introduction of what is happening in the UK. Alhamdulillah, approximately 20 years ago, a few brothers came from Pakistan and came to this country. And now, 20 years later, we are over thousands, many, many thousands of Islamic brothers and Islamic sisters that are attached to the Madani Mahal of Dawat Islami. Just to really give you a geographical map of some of the works that are happening in the UK, starting in the south. We have a masjid in Southend-on-Sea, which is on the south end of the country. And then in Slough, which is near the airport, there was a former dance club and an alcohol centre where people used to drink alcohol and dance. Dawat Islami purchased that, and now that place is a Fazana Medina. Moving up into the Midlands, in Birmingham, one of our oldest buildings is in Bordley Green, where there we have a masjid and we have a madrasa as well, and we also have activities for the sisters there as well. In Stetchford, a former Masonic hall. Those of you who know what a Masonic hall is a place where people think that the devil is worshipped in them sort of places. That again was purchased by Dawat Islami, and now that place is not only a Fazana Medina, but it is also one of our Jamiatul Medinas in the UK as well. We also have 2 other centres in Birmingham as well. In Nottingham, we also have a Fazana Medina. In Derby, we also have a Fazana Medina. Moving north, in Accrington, a former church that was only made 20 or 30 years ago, Dawat Islami bought that and made that into a Fazana Medina. In Rochdale, we also have a Fazana Medina. In Sheffield, a place that was a former library has now become a place of education and now is a Madrasatul Medina. In Rotherham, we also have a Fazana Medina. In Halifax, we are in the process of opening up a Fazana Medina. In Bradford, we had a building many years ago, and now it is called Fazana Attar. But at the same time, we've also bought a complex of 6.9 acres in Bradford. It used to be a hospital, and as you imagine, the hospital, I used to have many different buildings there. And on that hospital complex, we've now got a residential Jamiatul Medina with over 100 students who are staying there free of charge, providing them meals and accommodation, and they are studying there all the time. And alhamdulillah, we are now in the 4th year. Alhamdulillah, we're now in the 4th year of studies at the Jamiatul Medina. These Jamiatul Medinas that I mentioned in Birmingham and Bradford, these are our future English-speaking alims of the future. Insha'Allah Azza. And also in the north, the first Darul Medina, the first Islamic school of Dawat Islami is already opened in Blackburn as well. These are just some of the places that we have within the UK. And maybe there are brothers here that are upset, maybe there's some places that are missed. There are also other places that are in the process of being opened. We have a plot of land in Leeds, and there's going to be a purpose-built Fazana Medina there. There are other areas across the country where, again, in Oldham, plots of land have been purchased. In other places, we have a madrasa in Bury as well. We have many buildings and many plots of land in where which is going on. So this work of Dawat Islami is spreading throughout the whole of the UK, alhamdulillah azza wa jal. And then we have Madani Channel. And if it wasn't for Madani Channel, then the message that has got so far, alhamdulillah, this is all the blessings of Madani Channel, alhamdulillah azza wa jal. And again, as you know, in the UK, this is costing us approximately £32,000. £32,000 what a year? No, a month. £32,000 a month it is costing us. Where are we getting that from? No advertisements, no promotion. Again, this is all coming from you. And
And we provide this service free of charge. So these are the works of Dawat Islami that are happening in front of you, that we see on a day-to-day basis in our masjids and our madrasas. But also behind the scenes, in the colleges, in the universities, in the homes, in the jails. We also have Dawat Islami working in these places. And many people, unfortunately, there was a brother, he was on his way here today. He was an ex-convict in jail, but unfortunately there's been an accident on the motorway and he's not made it here today. And we were hoping that he would tell you his story. People that have been in jails, and people that, when they came out of jails, people thought that they're going to be back in jail next week. These sort of people, alhamdulillah, by the blessings of Dawat Islami, they are now reverted to a better life and are now reading the namaz 5 times a day, alhamdulillah. So this is Dawat Islam in the UK. This is Dawat Islam in the UK today. But the Dawat Islami in the UK in the future. We have many future plans. And alhamdulillah, with the Nigrani Shura coming, who inshallah I know you're all waiting to hear from. Nigrani Shura has given us a vision for the future. That in the UK we need to open more Darul Madinas. We need to open more Jamiatul Madinas. We need to open more madrasas, more masjids. This vision is there. This plan is there. This will happen. We need you to help us, to support us physically, morally, and join this mission. As Aslam Baya Mubalik from South Africa mentioned, this is a beautiful ship that we can all come on. The ship will travel, whether we get on the ship or not. But it's a golden opportunity for all of us to get onto the ship. You're probably all wondering why I have this Madani Munna next to me. Come here a bit. He's one of our madrasa students in the UK. And we've asked him to come up here to say a few words to you from the madrasa, inshallah. Ji beta, aaja. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور. We are the humble people of Allah Azza wa Jal and the slaves of His beloved Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Indeed, life is very short. Second by second we are moving closer to our death. Soon the time will come when we will be lowered into our dark grave. To stand a chance of forgiveness, we must act upon the commandments of Allah Azza wa Jal and follow the sunnahs of His beloved Prophet Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Sallu ala al-Habib. MashaAllah. This is just one student of our madrasa. And alhamdulillah, within the UK we have more than 2,000 students studying within our madrasa, within our buildings, free of charge again. So my dear Islam brothers, those of you that are here that have seen Dawat Islami for the first time, of those of you that are watching Madani channel right now and are not aware that Dawat Islami exists within the UK, or maybe you're in a certain place that you've not seen us, please contact some of the Zimadars, or please send an email to Madani Markaz. Inshallah, I hope that maybe on Madani channel they will put a contact email address that you can contact us. And we will get in contact with you and we will let you know where our nearest centre is. You may be surprised there may be a centre very close to you. And if there isn't one close to you, inshallah in the future, there will be one very, very soon. I pray to Allah Azza wa Jal that we can all take benefit from this mahol of Dawat Islami, insha'Allah Azza wa Jal. Again, like I said, time is running very, very short. We're also, not only are we blessed that Nigrani Shura is here today as well. Many of you know our Rukni Shura Haji Abdul Habib Attari, who's made many visits to the UK and has given us tarbiyat in many, many times that he's come here. And we're also blessed that he's come to the UK specifically for this event. So inshallah, without further ado, I'll ask Haji Sahib to please come up and give us some of his Madri pools. Sallu ala al-Habib.